تبریز کا عظیم الشان شہر۔ انسان جب تک اپنے تصور پر پورا زور نہ ڈالے گا، ایشیا کے اس رفیع الشان شہر کی وسعت کا اندازہ کرنا غالباً مشکل ہوگا۔ زمانہ حال میں وہ ایک شکستہ حال اور سوتا ہوا شہر معلوم ہوتا ہے، گویا ولایت آرمینیا اور بحر خزر کے علاقے کے وسط میں دبا پڑا ہے۔ اس کا نام اب اتنا مشہور نہیں جتنا کہ اس کے ہمسایہ شہر موصل کا ہے، جس کا تذکرہ آج کل سرکاری کاغذات میں مٹی کے تیل کے حقوق کی بحث میں ہوا ہے۔ تیمور کے زمانے میں تبریز، جسے پرانے یورپ مورخوں نے بعض اوقات توریز لکھا ہے، تمام دنیا کی تجارت کا مخزن تھا۔ یہاں خراسان کی بڑی سڑک جنوب کی سڑک سے ملتی تھی، جو بغداد فارس سے ہوتی ہوئی خلیج فارس تک گئی تھی۔ جن لوگوں نے تبریز کو اس زمانے میں دیکھا تھا، جب انہی کی نظر پیدا کر کے اس شہر کو دیکھا جائے گا تو اس کی پوری شان و عظمت کا اندازہ ہو سکے گا۔ مارکو پولو لکھتا ہے زمانہ 1270 کے قریب کا ہے۔ توریز یعنی تبریز ایک بہت بڑا اور خوشنما شہر ہے۔ اس کا موقع اتنا اچھا ہے کہ بغداد، ہندوستان اور گرم سیر ملکوں کا مال تجارت یہاں آتا ہے۔ شہر میں ارمنی، نستوری، یعقوبی، ہرجانی، ایرانی آباد ہیں اور خاص تبریز کے باشندے ہیں جو مسلمان ہیں۔ وینس کے محافظ خانوں کے کاغذات میں پڑھتے ہیں کہ 1341 میں جینیوا کے لوگوں کا تبریز میں ایک بڑا کارخانہ تھا، جس کا انتظام 24 تاجروں کی ایک انجمن کے سپرد تھا۔ اس کارخانے سے مطلب کوئی پتلی گھر نہیں ہے، بلکہ ایسے گودام سے مراد ہے جہاں تجارت کا مال جمع رہتا ہے۔ رشید الدین، مشہور ایرانی مورخ جو 1300 میں گزرا ہے، لکھتا ہے کہ تبریز میں سلطان غازان خان ایلخانی کے دربار میں بڑے بڑے علماء حکمت و حیت، جید فاضل اور مورخ ہر مذہب و ملت، طریقے اور فرقے کے موجود تھے، اور ولایت خطا، ہندوستان، کشمیر، تبت کے لوگ، ایغور اور دیگر ترکی قوموں کے لوگ، عرب اور افرنجی بھی وہاں نظر آتے تھے۔ ابن سعید اور مستوفی کی کتابیں پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ مضافات شہر کے باہر والی فصیل کا دور 25,000 قدم تھا، اور اس کی مسجدوں، مدرسوں، بیمارستانوں کی عمارتوں کے روکار کاشی کاری سے آراستہ اور مزین تھے، بلکہ اکثر عمارتیں سنگ مرمر یا سنگ آہک کی تھیں۔ مکانات کی تعداد 2 لاکھ تھی۔ مسافروں کے لیے سرائیں ان کے علاوہ تھیں، جن کے معنی یہ ہوئے کہ باشندوں کی تعداد 12.5 لاکھ کے قریب تھی۔ پڑھنے میں آتا ہے کہ 40,000 آدمی صرف ایک زلزلے میں مرے تھے۔ ابن بطوطہ لکھتا ہے کہ مشک اور عنبر کے بیچنے والوں کا ایک ایک بازار علیحدہ تھا، اور جب جوہریوں کے بازار میں سے گزرا تو زرق برق لباس پہنے غلام تاتاری بیگمات کو جواہرات ملاحظہ کراتے تھے۔ جواہرات کی چمک ایسی تھی کہ آنکھیں خیرہ ہوتی تھیں۔ فرا اودیرک نے 1330 میں اپنے سفرنامے میں تحریر کیا ہے کہ میں آپ سے کہتا ہوں کہ تمام دنیا میں سب سے بہتر شہر تجارت کے لیے تبریز ہے۔ ہر شے یہاں کثرت سے دستیاب ہوتی ہے، اور ہر چیز یہاں کی ایسی عجیب ہے کہ جب تک کوئی اپنی آنکھوں سے نہ دیکھے سننے کا یقین نہیں کر سکتا۔ یہاں کے عیسائی بیان کرتے ہیں کہ یہ شہر جس قدر مالگزاری کی رقم اپنے بادشاہوں کو دیتا ہے، وہ اس رقم سے زیادہ جو فرانس کا ملک اپنے بادشاہ کو ادا کرتا ہے۔ 17ویں صدی تک شادرین نے اس کے باشندوں کی تعداد کا اندازہ درآں حالیہ کہ اس وقت کمی ہو گئی تھی 5,52,000 کیا تھا۔ تبریز سمرقند سے بڑا تھا، جس کی فصیلیں مضافات سے قطع نظر کر کے 10,000 قدم کا دور رکھتی تھیں۔ کلاویجو کہتا ہے کہ ارک سمرقند میں 1.5 لاکھ آدمی تھے۔ ارک سے اس کی مراد صرف شہر سمرقند کے قلعے سے ہے۔